تو اپنے ہیڈ فونز پہن لیں، آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ کمزور دل افراد اس ویڈیو کو ہرگز نہ دیکھیں، اور اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹوری کو سن رہے ہیں تو ایک نظر اپنی بیک سیٹ پر ضرور ڈال دیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جب بھی ہم اس معفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے آس پاس جمع ہو جاتی ہے اور بڑے ہی تجسس سے سنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ 1982 کا ہے، جب ریٹائرمنٹ سے پہلے میں ریلوے ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سینئر انجینئر کام کیا کرتا تھا۔ میرا کام تھا پٹری کی خرابی کی وجہ سے بند پڑ گئی ٹرینز کو ریسکیو کرنا اور ورک شاپ میں لے جا کر ان کے لوکوموٹیو انجن کو مرمت کر پھر سے پٹری پر اترنے کے قابل بنانا۔ ایک رات مجھے ایک ایمرجنسی کال آتی ہے۔ روڑی ریلوے اسٹیشن سے نکلی ہوئی ایک مال گاڑی جس پر اناج لادا گیا تھا، اسے رات 12 بجے حبیب کوٹ اسٹیشن پر پہنچنا تھا، لیکن وہ کسی خرابی کی وجہ سے روڑی اور حبیب کوٹ کے درمیان جو جنگلاتی سلسلہ ہے اس میں پھنس گئی ہے۔ مجھے آرڈرز ملے تھے کہ میں نے اپنا لوکوموٹیو انجن اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس پٹری پر اترنا ہے اور جا کر اس ٹرین کو ریسکیو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے رپورٹ بھی دینی تھی کہ وہ انجن کس وجہ سے بگڑا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ٹیم کے باقی لوگوں کو کال کر کے انفارم کر دیا۔ میری ٹیم میں میرے علاوہ میرے 2 جونیئر انجینئرز، سیکیورٹی ریزنز کے لیے دیے گئے مجھے 2 سیکیورٹی گارڈ جن کے پاس 24 گھنٹے اسلحہ موجود ہوتا، کیونکہ اس وقت جہاں ہم جاتے تھے اس طرح کے جنگلات یا اس طرح کے پہاڑی ریلوے سلسلے کے اندر ڈاکوؤں کا خدشہ ہونے کے ساتھ ساتھ چوری چکاری ہونے کا اندیشہ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے ہماری سیکیورٹی کے لیے میری ٹیم کو 2 سیکیورٹی گارڈز بھی دیے گئے تھے۔ رات 12 بجے میں، میرے 2 اسسٹنٹ اور 2 سیکیورٹی گارڈ، ہم 5 لوگ ایک چھوٹے سے لوکوموٹیو انجن میں بیٹھ کر اس پٹری پر اترتے ہیں۔ حبیب کوٹ اور روڑی کے درمیان ایک گھنا جنگلاتی سلسلہ موجود ہے۔ جب آپ ٹرین سے اس پر سفر کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب کہیں دور بارش ہو رہی ہوتی ہے یا بجلی کڑکتی ہے، بجلی کی روشنی سے پورا جنگل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے ایک بڑا سا بلب جلا دیا ہو، اور جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو واپس پورا کا پورا جنگل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ جب رات کے 12 بجے ہم لوگ اپنی چھوٹی سی ٹرین نما انجن میں حبیب کوٹ کی طرف سوار ہوئے تھے تو اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور جنگل میں بجلی کڑکنے سے ایک خوف کا منظر پیدا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل میں کچھ نہ کچھ خدشہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ میں ویسے تو اس طرح کے جنگلات میں اس طرح کے کام کو کرنے کے لیے کئی بار گیا ہوں، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت سی ایسی یادیں ہیں، بہت سے ایسے ریسکیو مشنز ہیں جہاں میں تقریباً مرتے مرتے بچا ہوں، لیکن یہ واقعہ اس پوری فہرست میں سب سے اوپر ہے، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری ایسا واقعہ ہے جس پر میں نے محفوق الفطرت مخلوق سے آمنا سامنا کیا تھا۔ حبیب کوٹ اسٹیشن سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جب ہم اپنے لوکوموٹیو انجن میں سوار ہوتے ہیں اور پٹری پر تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت مجھے اپنے لوکوموٹیو انجن سے تھوڑا آگے وہ مال گاڑی جو خراب ہو کر کہیں پھنس گئی تھی اس کی پچھلی بوگی نظر آتی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مال گاڑی یہاں پر کھڑی ہے۔ میں اپنے لوکوموٹیو انجن کو سلو کرتا ہوں اور آہستہ آہستہ اس ٹرین سے کچھ میٹر کے فاصلے پر روک دیتا ہوں۔ اب جو لوگ اس طرح کے مشنز پر جاتے ہیں اور چیزوں کو، ٹرینز کو، مال گاڑیوں کو ریسکیو کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس طرح کی مال گاڑیوں کو اکثر یا تو ڈاکو لوٹ لیا کرتے ہیں یا پھر وہ قتل و غارت کا نشانہ بنتی ہیں۔ اسی لیے ہمارا اصول تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو 2 سیکیورٹی گارڈز ہوتے وہ اپنا اسلحہ لوڈ کر سب سے پہلے لوکوموٹیو انجن کے ایک چھوٹے دروازے سے باہر نکلتے اور دروازہ واپس لاک کر لیا جاتا۔ وہ دونوں اس جنگل میں زمین پر اترے، لوکوموٹیو انجن سے باہر نکلے۔ ان کا کام تھا پوری مال گاڑی کا سروے کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ باہر نکلنے میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے پوری ٹرین کا سروے کیا، آگے انجن تک گئے
اور مال گاڑی کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد جنگل میں بھی ریلوے ٹریک کے دونوں طرف کچھ فاصلے تک جا کر دیکھا کہ کوئی وہاں چھپ کر تو نہیں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد ان کا کام تھا کہ وہ مال گاڑی کے انجن کے پاس کھڑے ہو کر اتنے فاصلے پر کہ وہ ہمیں نظر آ سکیں اپنی فلیش لائٹس کو یا اپنی ٹارچز کو 3 مرتبہ آن آف کرتے۔ یہ ہمارا سیفٹی سگنل تھا۔ اس کا مطلب ہوتا کہ اب ہمیں نیچے اتر کر اپنا کام شروع کر دینا ہے، آس پاس کوئی خطرہ نہیں۔ فلیش لائٹ سے 3 مرتبہ دونوں گارڈز کا سگنل ملتے ہی میں سمجھ گیا کہ علاقہ سیف ہے۔ میں نے اپنے دونوں جونیئرز سے کہا، علی، اشفاق، دونوں اپنا سامان اٹھاؤ، ٹول باکس اٹھاؤ۔ اس کے بعد میں اور میرے دونوں جونیئر انجینئرز علی اور اشفاق ٹول باکسز اٹھائے اور اپنا پورا گیئر سنبھالے، اس لوکوموٹیو انجن کو لاک کرتے ہوئے اور اس کے ایمرجنسی بریکس کو لگاتے ہوئے باہر نکلے۔ جنگل پورا سنسان پڑا تھا اور یہ تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ جنگل میں اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کی آوازیں ایک الگ ہی خوف پیدا کر رہی تھیں۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس مال گاڑی کی بوگیوں کو پار کرتے ہوئے اس کے انجن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تبھی میرے جونیئر اشفاق کو اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ جو لوگ کبھی ریلوے اسٹیشن گئے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ریلوے ٹریک پر خاص طور پہ آس پاس دونوں طرف کرش کے پتھر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان پر پیدل چلو تو چھن چھن کی آواز آپ کے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ سنسان اور اندھیرے سے بھرا جنگل ہمارے پیروں کی چھن چھن کی آواز سے، جو کہ پتھروں پر ہمارے بوٹ پڑنے سے بن رہی تھی، اس سے گونج رہے تھے۔ اشفاق کو بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے علاوہ بھی وہاں موجود ہے۔ پہلے تو اشفاق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا اشفاق، سب ٹھیک ہے نا؟ وہاں رکے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، سر مجھے ایسا لگا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے، مجھے کسی کی آواز آئی لیکن میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ میں نے اس کی بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، یار اشفاق، اندھیرے میں تو تم اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتے ہو۔ میرے دوسرے جونیئر نے کہا لگایا۔ اشفاق کو بھی تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ اب ہم اس مال گاڑی کے 4 بوگیاں پار کر چکے تھے اور انجن تک تقریباً پہنچنے ہی والے تھے۔ اسی وقت انجن کی چھت پہ جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا اس نے اپنی ٹارچ کو جلا کر ہماری طرف کیا اور وہیں سے کھڑے کھڑے آواز لگائی، انجینئر صاحب پیچھے کوئی ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تقریباً 3 سیکنڈز کے لیے میرے، علی اور اشفاق کے پیچھے ہم تینوں کی ہی شکل کے آدمی کھڑے تھے، اور 3 سیکنڈ بعد وہ لوگ اندھیرے میں دھواں بن کر ہی کہیں غائب ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لمحوں کے لیے میں نے کوئی آئینہ دیکھ لیا ہو، اور وہ آئینہ اتنا بڑا ہو کہ ہم تینوں اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات میرے دماغ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اپنے دونوں جونیئر انجینئرز علی اور اشفاق کی حالت دیکھی۔ اشفاق بہت گھبرایا ہوا تھا، علی کے بھی اوسان خطا تھے۔ میں نے اپنے بڑپن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کو سمجھایا، بھائی دیکھو، جنگلات میں اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت ڈالو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھو، اپنا حصار کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو تسلی دی اور میں نے کہا، چلو بھائی، یہ جنگل مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ہمیں کسی بھی طرح صبح کے 5 بجے اس ٹرین کو ریسکیو کر کے یہاں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ ریلوے ڈپارٹمنٹ سے مجھے انسٹرکشنز ملے تھے کہ اگلی ٹرین صبح 6 بجے وہاں سے گزرنے والی ہے، اور اگر اس ٹرین کا راستہ رکا یا اس ٹرین کو وہاں سے نکلنے میں مسائل پیش آئے تو اگلے 24 گھنٹے کا ریلوے کا شیڈیول ڈسٹرب ہو جائے گا، انہیں ساری کی ساری ٹرینز ڈیلے کرنی پڑیں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مشن میں میرے ہاتھوں کوئی ایسی غلطی ہو کہ ریلوے کو اپنا شیڈیول پورے 24 گھنٹے کے لیے ڈیلے کرنا پڑے۔ میں نے اپنے دونوں جونیئرز کو تسلی دی، ان کا ہاتھ پکڑا اور ہم تینوں ہاتھوں کی ایک زنجیر بنائے ایک لائن میں چلنے لگے۔ اب ہم اس ٹرین کے انجن تک پہنچے۔ انجن تک پہنچنے کے بعد
میرے پاس اس ٹرین کی جو ماسٹر کیز تھی، اس سے اس مال گاڑی کے لوکوموٹیو انجن کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے پر ایک اور خوفناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ اس ٹرین کا پورا لوکوموٹیو انجن خون کی چھینٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس انجن میں اسے چلانے والا لوکوموٹیو پائلٹ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے گارڈ سے پوچھا، یار ریحان، اس کا پائلٹ کہاں گیا؟ یہاں پر تمہیں کوئی اور ملا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں ملا، اور واقعی اس ٹرین کے آس پاس اس سنسان پڑے اندھیرے جنگل میں دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ ڈاکو اس ٹرین کو لوٹ کر لے گئے ہیں، اور ساتھ میں شاید یا تو لوکوموٹیو پائلٹ کو اغوا کر لیا ہے، یا پھر افسوس کے ساتھ اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے اپنے گارڈ کو کہا کہ جا کر ذرا جنگل میں دور تک دیکھو، آس پاس کے علاقے میں ہو سکتا ہے لوکوموٹیو انجن کا جو پائلٹ ہے زخمی حالت میں بھاگ کر دور تک گیا ہو، یا پھر اس نے بھاگ کر اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کی ہو۔ میرا ایک گارڈ اپنی رائفل لیے آگے کی طرف چل پڑتا ہے اور اس لوکوموٹیو پائلٹ کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ اس دوران ہم انجن کے پینل کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے جب میرے ہاتھ کوئی ایسا لوکوموٹیو انجن لگ گیا تھا جس کا مرض مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خرابی معلوم ہو کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہم نے ہر چیز چیک کی، ٹرین کا انجن، پٹری کی ٹھیک ٹھاک ہونا، انجن کے اندر بننے والا فیول پمپنگ سسٹم، بیکنگ سسٹم، ہم نے سب کچھ چیک کیا جو ہم کر سکتے تھے۔ لوکوموٹیو انجن کے اندر سب کچھ بظاہر تو ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ انجن سٹارٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سارے ہتھ کنڈے آزمانے کے بعد بھی جب وہ انجن ٹھیک ہونے کا یا سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو میں نے کال کر کے اپنے واکی سے اس سیکیورٹی گارڈ کا حال پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ کیا تمہیں وہ لوکوموٹیو انجن کا پائلٹ مل گیا؟ کیا تمہیں کچھ سراغ ملا اس کا؟ پلٹ کر سامنے سے واکی پر جو اس کی آواز آتی ہے وہ کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے، سر یہاں جنگل میں کچھ ہے، میں نے کچھ دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا تھا، لیکن وہ بہت خوفناک تھا، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ واکی پر اس کی اتنی گھبرائی ہوئی آواز سن کر میری پوری ٹیم گھبرا جاتی ہے، اور میں اپنے دوسرے گارڈ کو جو اس وقت میرے ساتھ ہوتا ہے اس کو بولتا ہوں کہ بھائی تم بھی ذرا جاؤ دیکھو راہیل کو کیا ہوا ہے، تم جا کر ذرا دیکھو اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیوں اتنا گھبرایا ہوا ہے۔ وہ میرے آرڈر پر اپنی رائفل کو لوڈ کرتا ہے اور ٹرین کے انجن سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سیکیورٹی گارڈ بھی اسی پٹری پر اپنی فلیش لائٹ جلائے آگے کی طرف چل پڑتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو سیکیورٹی گارڈ لوکوموٹیو پائلٹ کو ڈھونڈنے گیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو ہم اسے کسی صورت وہاں سے جانے نہیں دیتے۔ میں نے اپنے ایک جونیئر سے کہا، یار اشفاق ایک کام کرو، انجن کی کنٹرولر کا پینل ذرا کھولو، دیکھتے ہیں وہاں سے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اشفاق کنٹرول پینل کھولنے میں لگ جاتا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی ٹرین سے ذرا باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ باہر چل کیا رہا ہے۔ اب جو لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ٹرین عام طور پہ زمین سے کچھ فیٹ اونچی ہوتی ہے۔ اگر پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں تو ٹرین میں چڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن زمین سے ٹرین پر چڑھنا اور نیچے اترنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنے جونیئر کا سہارا لیے اس انجن سے نیچے اترا، تھوڑا دور چلا، پٹری پر انجن کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین کی انجن کی فلیش لائٹ کے سامنے کھڑا ہونے پر میں نے دیکھا جنگل میں تھوڑا سا اندر کی طرف اس پٹری کے آگے ایک بندہ کالی چادر اوڑھے کھڑا ہے، اور اس کی لال انگارے جیسی دہکتی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ پہلے تو مجھے لگا یہ کوئی ڈاکو ہے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، الٹے قدم چلتے ہوئے میں ریل کے انجن کے پاس پہنچا اور فلیش لائٹ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں اتنی دور چلتا ہوا آیا ہوں، وہ سایہ، وہ بندہ جس کی آنکھیں لال ہیں
اور چمک رہی ہیں. وہ 1 انچ بھی وہاں سے نہیں ہلا ہے. میں نے ہمت کر کے اسے آواز لگائی, بھائی صاحب, او بھائی صاحب, آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کون ہو آپ؟ اس بندے نے کوئی جواب نہیں دیا. اب مجھے لگا کہ وہ بندہ یہاں کا کوئی مقامی ہے, اور ہو سکتا ہے بند پڑی ٹرین کی آواز سن کر, یا پھر ہمارے جس لوکوموٹیو انجن میں ہم بیٹھ کر آئے تھے, ہو سکتا ہے اس کی آواز سن کر یہ یہاں ہمیں دیکھنے آیا ہو. لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی لالٹین, کوئی ٹارچ یا فلیش لائٹ نہیں تھی. وہ اکیلا ہی جنگل میں کھڑا تھا. میں نے ہمت کر کے پھر سے اسے آواز لگائی, بھائی صاحب, آپ یہاں کے مقامی ہو؟ اگر مقامی ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کوئی ڈاکو یا چور نہیں ہیں. ریلوے ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بھیجا ہے یہ ٹرین یہاں سے نکالنے کے لیے. پلٹ کر اس آدمی کی گرجدار اور بھاری آواز آتی ہے, ٹرین یہاں سے کہیں نہیں جانے والی. اس کے بعد وہ بندہ پلٹ کر جنگل کے اندر چلا جاتا ہے اور کہیں غائب ہو جاتا ہے. مجھے یہ چیز کافی عجیب لگی. پہلے تو مجھے لگا کہ وہ بندہ کوئی نہ کوئی ڈاکو یا ڈکیت ہوگا, اور اب ڈکیت ہمیں لوٹنے ہمارے پیچھے آنے ہی والے ہیں. جب میں ٹرین کی انجن کے اندر واپس چڑھا, جہاں میرے 2 جونیئر انجینئرز کنٹرول پینل کو کھولے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, کیونکہ کنٹرول پینل کی حالت بھی بالکل ٹھیک تھی. اندر سے کوئی وائرنگ, کوئی شارٹیج, کوئی پاور ڈسٹرکشن نہیں ہوا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایسے آدمی کو باہر کھڑا ہوا دیکھا ہے, اور ان کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے اب ڈاکو ہمارے پیچھے آئیں. سیکیورٹی ریزنز کے لیے میں نے اپنے پاس ایک لائسنس یافتہ پسٹل رکھا ہوا تھا. ٹول باکس میں ایک ڈبہ تھا جس میں میں وہ پسٹل چھپا کر رکھتا. میں نے فوراً اپنے ٹول باکس سے وہ پسٹل نکالا, لوڈ کیا. مجھے پسٹل لوڈ کرتا ہوا دیکھ کر میرے دونوں جونیئر انجینئرز بھی گھبرا گئے تھے. ایک نے تو مجھ سے پوچھ ہی لیا, عبداللہ بھائی, آپ پسٹل بھی رکھتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا, ہاں بیٹا, ضرورت ہے, اور اوپر سے ہمارے کام کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ رکھنا ضروری. پسٹل کو ریلوڈ کر کے اس کی حالت چیک کرتے ہوئے میں باہر کی طرف دیکھنے لگا. اب میں باہر کی طرف دیکھ رہا تھا, مجھے محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ ہماری ٹرین کے آس پاس پیدل چل رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ ڈاکو آ گئے. میں نے فوراً اس مال گاڑی کے انجن سے باہر جھانک کر دیکھا, لیکن وہاں پر دونوں طرف کوئی نہیں تھا. ٹرین کی پٹریاں خالی تھیں, اور اس ٹرین کے دونوں طرف کوئی انسان موجود نہیں تھا. میں کافی حیران ہو گیا تھا, اور مجھے اب ڈر بھی لگنے لگا تھا. شاید انسان ایسی چیزوں سے تو لڑ سکتا ہے اور مقابلہ کر سکتا ہے جو اسے نظر آتی, لیکن جو اس وقت ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ ہمیں اور خوف میں مبتلا کیے جا رہا تھا. میرے دونوں سیکیورٹی گارڈز بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے. ان سے واقعی پر بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا. اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے. میں نے اپنے دادا سے سن رکھا تھا کہ جنگلوں میں, بیابانوں میں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کرنے کے لیے, اس جناح سے صاف کرنے کے لیے فرشتے اتارے تھے, تو انہوں نے اس مخلوق سے جنگ لڑی تھی اور ان کو جنگل, بیابانوں, پہاڑوں میں کھدیڑ دیا تھا. میں سمجھ گیا کہ ہم نے یقیناً اس مخلوق کے آرام میں کوئی نہ کوئی خلل ڈالا ہے. ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اس وقت مجھے یہ اسائنمنٹ لینے پر افسوس ہونے لگا. افسوس اس لیے کیونکہ میں اپنے ساتھ یہ 2 جو جونیئرز ہیں یہ بہت ینگ ہیں. اگر ان کو بھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا, یا صرف ان کو ہی کچھ ہو جاتا, تو میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دیتا. میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور ارادہ کیا کہ اب میں کسی بھی صورت میں ڈروں گا نہیں. میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو, میری بات سنو. مجھے لگتا ہے کہ اس جنگل میں کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے, صرف محسوس کر رہے ہیں. ان دونوں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا. اشفاق نے کہا, سر آپ ٹھیک کہتے ہیں, مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانو, اور جتنی آیتیں, صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ سب پڑھنا شروع کر دو, سب ٹھیک ہوگا. اب ہم اسلحے سے تو دستبردار ہو ہی چکے تھے, کیونکہ اب اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا تھا نہیں. پسٹل کو واپس کیس میں رکھے اب ہم تینوں بلند آواز میں پاک کلام قرآن پاک کی جو آیتیں ہمیں یاد تھیں, جو صورتیں ہمیں یاد تھیں, ان سب کی تلاوت کر رہے تھے.
تلاوت کرنے سے ہمیں بہت ہمت ملی. ہم تقریباً 20 منٹ تک بلند آواز میں زور زور سے اس پاک کلام کی تلاوت کرتے رہے. 20 منٹ بعد سب سے پہلے اشفاق کو سامنے سے وہ دونوں سیکیورٹی گارڈ آتے ہوئے نظر آئے. ہماری جان میں تھوڑی سی جان آئی. دونوں سیکیورٹی گارڈ فوراً آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ٹرین کے لوکوموٹیو انجن کا پاسورڈ بتاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دروازہ کھول کر انہیں اندر لے لیتے ہیں. وہ دونوں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جنگل میں کچھ غیر فطری مخلوقات کو دیکھا ہے. کئی بار انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ چل رہے ہیں, لیکن پیچھے دیکھنے پر انہیں کوئی نظر نہیں آیا. ہم نے بھی ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ اس جنگل میں ان کے جانے کے بعد کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ سر, یہ علاقہ, یہ جنگل بالکل ٹھیک نہیں ہو, اور رات کے اس وقت ہم یہاں نہیں رک سکتے. اب ہماری بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور اس انجن کو یہاں سے کس طرح نکالنا ہے. اتنی ہی دیر میں پیچھے سے کسی چیز کے ہمارے لوکوموٹیو انجن سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے. اب جب یہ زوردار آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, میں فوراً آگے جا کر دیکھتا ہوں. ٹرین کے انجن سے اتر کر میرے ساتھ میرا ایک گارڈ, جو پہلے لوکوموٹیو پائلٹ کو ڈھونڈنے گیا تھا, وہ گارڈ ریحان جو پہلے لوکوموٹیو پائلٹ کو ڈھونڈنے گیا تھا, وہ بھی اپنی رائفل لیے میرے ساتھ ہو لیتا. ہم لوگ ٹرین کی بوگیاں پار کرتے ہوئے اس مال گاڑی سے آگے نکلتے ہیں. ہم لوگ پیچھے کی طرف, جہاں ہم نے ہمارا انجن پارک کیا تھا, اس طرف نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اور لوکوموٹیو انجن میں کچھ اور انجینئرز اور مکینکس ہمارا ساتھ دینے پہنچ گئے ہیں. ہماری جان میں جان آتی ہے. اب میں ان کے لیڈر سے بات کرتا ہوں, سلام دعا کرتا ہوں. ان کے لیڈر حفیظ بھائی, جو ہمارے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے ہی سینئر تھے اور کافی زیادہ پڑھنے پڑھانے والے انسان بھی معلوم ہوتے تھے. ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا, اور حفیظ بھائی اس کام میں ہمارے لیے انسپریشن ہوا کرتے تھے. وہاں پر حفیظ بھائی کو موجود دیکھ کر میرا سارا ڈر بھاگ گیا. میں فوراً حفیظ بھائی کے گلے لگ گیا. گلے لگنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جو غبار بھرا ہوا تھا وہ امڑ کر باہر آنے لگا. حفیظ بھائی کو اپنے کندھے پر میرے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے. اس وقت حفیظ بھائی نے چپ چاپ یہ گلے سے لگایا اور مجھ سے کہا, کوئی بات نہیں, ہم لوگ یہاں پر ہیں, تمہارے ساتھ ہیں, ڈرنے کی بات نہیں, سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد حفیظ بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہاں ہوا کیا ہے, تمہارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, اور کمانڈ سینٹر سے مجھے انسٹرکشنز آئے تھے کہ تم سے سگنل بھی ٹوٹ گیا ہے, تم سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو پا رہی. اس سے پہلے یہ مال گاڑی یہاں پھنسی تھی اور اب تم لوگ یہاں پھنسے ہو. یہ دیکھنے کے لیے مجھے خود آنا پڑا کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے. میں نے حفیظ بھائی کو بتایا کہ ہمارے ساتھ اس جنگل میں کیا کیا ہوا ہے, اور یہ مال گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس وقت حفیظ بھائی نے کہا کہ مجھے اندازہ تھا, جنگلی علاقہ ہے, کافی بیابان ہے, یہاں سے کسی کا گزر ہوتا نہیں ہے, دن میں 2 سے 3 مال گاڑیاں ہی گزرتی ہیں بس. ان میں سے کچھ بھی ڈاکو لوٹ لیتے ہیں, کچھ کو لوٹ لیتے ہیں, کچھ میں قتل و غارت مچا دیتے ہیں. یہ علاقہ بھی سیف نہیں ہے. حفیظ بھائی نے مشورہ دیا کہ اپنے لوکوموٹیو انجن کو میرے لوکوموٹیو انجن سے جوڑ دو, اور ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں, ٹریک پلٹ کر, ٹریک کا جو لیور ہوتا ہے جس سے پٹریوں کا راستہ تبدیل کیا جاتا ہے, اس سے راستہ تبدیل کر کے دونوں انجنز کو آگے کی طرف لے جا کر اس مال گاڑی سے جوڑ دیا جائے. دونوں انجنز مل کر اگر اس مال گاڑی کو کھینچیں تو اسے کھینچ کر آگے کچھ کلومیٹر اسٹیشنز تک لے جا سکتے ہیں. مجھے اس وقت حفیظ بھائی کا وہ سجیشن بہت ہی مناسب لگا. میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, اور میرے اور ان کے ساتھ جو جونیئرز اور جو مکینکس تھے وہ کام میں لگ گئے. ہم نے سب سے پہلے ٹرین کی پٹری کا ٹریک چینج کیا لیور سے. اس کے بعد اپنے اور حفیظ بھائی کے انجن کو آگے لایا گیا. آگے لانے کے بعد پہلے دونوں انجنز کو جوڑا گیا, اور ان دونوں انجنز کو جوڑنے کے بعد انہیں ایک کمپلیٹ انجن کی طرح اس ٹرین, اس مال گاڑی کے انجن سے جوڑ دیا گیا. اب ہم لوگ اپنے لوکوموٹیو انجن میں سوار تھے, اور حفیظ بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے لوکوموٹیو انجن میں, اور ہمارے گارڈز
اس بند پڑی مال گاڑی کے انجن میں سوار تھے جسے ہم کھینچ کر آگے لا رہے تھے۔ گارڈز کے ساتھ وہاں پر اشفاق بھی تھا، وہی اشفاق جو میرا جونیئر۔ اب ہم لوگ اللہ اللہ کر کے صبح کے تقریباً 5:30 بجے اس مال گاڑی کو گھسیٹتے ہوئے اسٹیشن پہنچے۔ فجر کی اذانیں جب ہمارے کانوں سے ٹکرائیں تو ہمارا سارا ڈر غائب ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔